آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ناموس رسالت مارچ کیا ہے، جس میں وہ روڈوں پر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ناموس رسالت مارچ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر کی طلبہ تنظیمات پر مشتمل سیمینار کا انعقاد ہم نے کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم طلبہ محاذ پاکستان کے نو منتخب جنرل سیکرٹری برادر علی ملک۔ مسلم طلبہ محاذ پاکستان ملک بھر کی طلبہ تنظیمات کا نمائندہ فورم ہے جو کہ طلبہ کی توانا آواز بن کر ابھرا ہے۔ مسلم طلبہ محاذ پاکستان کے اغراض و مقاصد، عزائم و افکار ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یوم تاسیس کی مبارک۔ خیر مبارک۔ علی بھائی، مسلم طلبہ محاذ پاکستان نے اپنے اغراض و مقاصد پر گزشتہ ایک سال میں کیا کام کیا ہے؟ بہت شکریہ مزمل بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے نیوز پوائنٹ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے فورم پر دعوت دی۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ناموس رسالت مارچ کیا ہے، جس میں اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو طلبہ تنظیمات تھیں وہ روڈوں پر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی، جس میں پھر اس کے بعد ہمارے مذاکرات ہوئے فارن منسٹر کے ساتھ، وفاقی مذہبی امور کے ساتھ، وفاقی پارلیمانی امور کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات ہوئے۔ اور یہ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی طلبہ تنظیمات کی لیڈرشپ نے ایک حکومت کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ناموس رسالت مارچ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر کی طلبہ تنظیمات پر مشتمل سیمینار کا انعقاد ہم نے کیا ہے اور نوجوانوں کے اندر سیرت صحابہ کو عام کرنے کے لیے مختلف پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے بعد 8 مارچ کو عورت کے نام پر جو شاعر اسلام اور مشرقی اقتدار کی پامالی کی گئی ہے اس پر بھرپور احتجاج کی، اور پاکستان میں ہم جنس پرستوں کے خلاف ہم نے ایک زبردست قسم کا اپنا موقف دیا ہے اور ان لوگوں کو ٹی وی پر آنے پر پابندی لگوائی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو رکوایا اور نماز اثر ادا کر کے ہندو بنیے کو یہ جواب دیا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ طلبہ کو جو آن لائن پیپرز اور کلاسز کا ایشو تھا اس میں مسلم طلبہ محاذ نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کو ہم نے وہ حق دلایا ہے جس کی وجہ سے طلبہ تنظیمات میں مسلم طلبہ محاذ اس وقت بہت زیادہ مقبول ہو چکی ہے۔ علی بھائی، مسلم طلبہ محاذ پاکستان نے طبقاتی نظام تعلیم کی بہتری کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ مزمل بھائی، MTM کے نصب العین میں یہ شامل ہے کہ نصاب کو ایک مثالی نصاب بنانا ہے جہاں امیر اور غریب کے بچے کو ایک ہی تعلیم دی جائے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی تنظیمات ہیں جو اس ٹائم ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے منتخب جو نمائندے ہیں ان سے ہم اسمبلیوں میں جا کر بل پاس کروائیں اور اس کی بھی انشاءاللہ تعالی مسلم طلبہ محاذ ایک مثال بنے گی۔ مسلم طلبہ محاذ پاکستان دیکھنے میں آئے روزانہ احتجاج، جلوس اور جلسے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طلبہ کے وقت کا ضیاع ہے؟ مزمل بھائی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنا جو حق مانگنا ہے وہ وقت کا ضیاع کیسے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو عنوانات ہیں بڑے زبردست ہیں۔ ہم نے ناموس رسالت مارچ کیا ہے اور ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وقت نکالتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے عورت مارچ کے خلاف روڈوں پر ہم نکلے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری طلبہ تنظیمات تھیں یا ہمارے جو ساتھ الائنس میں نوجوان تھے ان کو آن لائن پیپر اور آن لائن کلاسز کا ایشو تھا، تو اس کے لیے ہم نکلے ہیں روڈوں کے اوپر۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مندر کے لیے ہم نکلے ہیں روڈوں کے اوپر۔ تو میرے خیال میں ہم نے اپنا جو ایمانی حق ہے اور ایمانی فرض ہے ہمارا وہ ہم اس کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم حق ادا ہم نے پہلے کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ علی بھائی، طلبہ یونین پر لگائی گئی پابندی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مزمل بھائی، جو طلبہ یونینز ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارے مستقبل کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ وہ نرسری ہے جہاں سے رہبر اور رہنما نکلتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمیں سب سے بڑی قلت ہے، آپ دیکھیں کہ جو ایک کرپٹ مافیا ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ سے ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ مسلم طلبہ محاذ اس کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ علی بھائی، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ مزمل بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام لازم و ملزوم ہے،
اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اسلامی اور رفائی ریاست بنانے کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے اسلام کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم طلبہ محاذ پاکستان کے نو منتخب جنرل سیکرٹری برادر ملک علی، جو ہمارے سوالات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دے رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمل رشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔